السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ بھارت کے حالات کیا ہے، اور بھارت کے باہر کے حالات کیا ہے، اور بھارت کے تلنگانہ کے حالات کیا ہے، خاص کر ہمارے حیدرآباد کے۔ ایک آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے، آپ لوگ تو جانتے ہی ہے، ایک ہمارے پاس ایک بھیڑیا تھا، ایک جنگلی جانور تھا، ایک وحشی تھا، ایک درندہ تھا، ایک کالا لنڈو، جس کا نام رکھا تھا میں نے ایک زمانہ پہلے۔ بہرحال اس کالے سور، کالے لنڈو، کالے ڈیوس، کالا جانور، کالے بد جانور کو کل سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے گئے اس کو، اس کے پچھواڑوں کو۔ پہلے سے کالے توپے پکے وہ ہے، لے جا کے بہرحال ڈال دیے، لیکن بڑی ضد کر رہا، ڈریس نہیں پہنتا بول رہا وہاں پہ، میں ایک MLA ہوں بول رہا، کیسے کی ہولی چولے باتیں کریے، پھر لے جا کے اندر صحیح تاشپوشی بھی صحیح کھندلے کرے۔ خیر اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی بتایا، لیکن آپ لوگوں کو پل پل کی خبر دینا بہت ضروری ہے، کیا ہو رہا، کیا چل رہا، کیا حالات ہے، آپ لوگوں کو بتانا اور دکھانا بہت ضروری ہے۔ وہ کلپ بھی آئی ہوئی ہے میرے پاس، لیکن وہ کلپ کو بعد میں بتاؤں گا میں، لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ وہ چیزیں بتانا دکھانا منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو یہ خبر تو برابر دینی پڑتی ہے۔ بہرحال اس کی ٹی شرٹ کا نمبر، اس کے وہ جو ڈریس پہناتے ہیں، جو کرتا شرٹ پہناتی ہے، اندر 420 رکھے، تو 420 کیوں رکھے بلکہ وہ الگ بحث کرا جو آپ لوگوں کو بتا دیا۔ بہر کے مجبوراً اس کو پہننا پڑا، وہی نے تو بہت مارے وہ لوگ، بہت مارے، تو بہت رویا بھائی، بہت رویا، او میرے کو مارا، میرے کو مارا، میرے کو مارے برا۔ لیکن وہ ان بھیڑیوں کے لیے، ان درندوں کے لیے، ان نسل حراموں کے لیے جو جس طریقے سے بیگم پیٹ ہو گیا، گوشہ محل ہو گیا، جو گند مچانے کی کوشش کر رہے، ناپاک حرکتیں جو کر رہی ہے بساندے سالے، یہ سڑے ہوئے گلے ہوئے بساندے انڈے جو ہے نا، یہ سمجھے، جو کھڑک جو رکھے تھے تم لوگ، جو مرغی ہے وہی چلے گئی، انہیں مرغوں کے پاس چلے گئی، جو ایک زمانے سے بھوک کے بیٹھے ہوئے تھے مرغے، وہاں پہ جا کے جو ہے سو گوں 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 کرے، لیکن وہاں پہ ککڑ کو کو ککڑ کو کو آ گئی رے، آ گئی کالی مرغی، آ گئی کالی مرغی، آ گئی کھڑک مرغی، آ گئی۔ یہ چل رہا وہاں پہ معلوم، لیکن جو سامنے آتے بڑھ جا رہی ہے، جو سامنے آتے بڑھ جا رہی ہے، کیونکہ کھڑک چھڑانا تو بہت ضروری تھا بھائی، اور وہ کھڑک وہی مرغے چھڑا سکتے تھے، اس وہی مرغے چھڑا سکتے تھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، یہ تو خیر چلتے رہے گا، اور GCC کا بھی میں نے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، جو میٹنگ اختتام پہ پہنچ چکی ہے، اور جو ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی تھی وہ صرف تلنگانہ کے زیر نظر، کیونکہ بھائی رسول ہمارے نہیں ہیں، حبیب ہمارے نہیں ہیں، محبوب ہمارے نہیں ہیں، یہ ساری امت کے ہیں، تو ان کی شان میں گستاخی کرنا کوئی مسلمان دنیا کا خاموش نہیں بیٹھتا۔ ابھی ٹارگٹ یہ لوگوں کا، یہ جو جس طریقے سے چلا، بڑی سراہنا کی گئی وزیر اعلیٰ کی بھی تلنگانہ کے، اور کمشنر پولیس کی بھی، اور پولیس کے یہاں تک کہ جمع داروں سے لے کے، حوالداروں سے لے کے، آفیسروں سے لے کے کمشنر تک، DCP ACP، جتنے بھی جو محنت کرے 3 دن تک، 4 دن تک، بہرحال ان ساروں کی سراہنا کی گئی، جو کہ ایک قابل ذکر بات ہے، قابل فخر بات ہے، قابل تعریف بات ہے۔ بہرحال سلوٹ ہے، سلام ہے ہماری اس تلنگانہ حیدرآباد کی پولیس کو بخصوص،
کہ بہترین پولیس ہے آج ہمارے پورے دیش میں، ہمارے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں ایسی پولیس نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک کڑوا سچ ہے. بہرحال جی سی سی کی میٹنگ میں ایک ہی چیز چھائی رہی، یہ تو اب ختم ہو گیا کسی طریقے سے، اور تعریف کی گئی وزیر اعلیٰ کی، لیکن نپور شرما کا مدعا بڑا چھایا ہوا رہا، نوین چنڈل کا مدعا بڑا چھایا ہوا رہا، نرسنگ آنند سرسوتی کا مدعا بڑا چھایا رہا، کیونکہ یہ بھی وہ بھیڑیے ہیں، ان کو سزا دینا بہت ضروری ہے جب تک ماحول ہمارے دیش کا صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گندے بھیڑیے، گندے جانور ہیں. یہ سلاخوں کے پیچھے جانا، گٹریں صاف کرنا، ان کی اوقات ان کو دکھائی جانی بہت ضروری ہے. اچھا، آپ لوگوں کو یہ ایک چیز آپ لوگوں کے مادھیم سے کہہ دوں میں، اس کالے سور کے جو سپورٹ میں جس طریقے سے بیگم پیٹ، گوشا محل اور کچھ علاقوں میں جو نعرے بازی کی گئی، ارے سنو رے درندو، ارے پاکھنڈی ہو، اگرچہ انہیں تو ایک معلوم ہے چندی چور تھا، ایک ویوڑا، ایک گڑمبا تھا، ایک گانجا سپلائی کرنے والا تھا، ایک افیم کا کاروبار کرنے والا تھا، اور جتنے تم لوگ کر رہے ہیں سارے وہی کیٹیگری کے ہیں، وہی کاروبار کرنے والے ہیں. لیکن جب تمہاری پھوٹے گی نا، تو تمہاری پھوٹیں گی، ایسی پھوٹیں گی کہ جب تمہاری عقل ٹھکانوں پہ آ جائیں گی. اس لیے تم لوگوں کو ساودھان کر رہا ہوں کہ گندگی پھیلانے کی کوشش مت کرو، گندگی پھیلانے کی کوشش مت کرو. اب وہ تو گیا رے گیا، کالا سور گیا، کالا لنڈو گیا. یہ بولو، خوشیاں مناؤ، وہی مٹھائیاں بانٹو، لڈو لڈو بانٹو لڈو. اور لڈو یادو تیرے کو بھی بول دے رہا ہوں، آوارہ گردی، اپنا کمینہ پنا، اپنا کمزرفی بن کر سیدھا جیسا پہلے جو اوقات میں تھا تو وہی اچھا دکھتا، تو وہی اسی میں رہو، نہیں تو پھر تیری بھی لے جا کے اتنی پھوڑیں گے، اتنا مار کھائے گا تو پولیس کے ذریعے، اور پولیس تیرے کو بھی اٹھا کے لے کے چلے جائے گی. جو ہم نہیں چاہتے کہ بس ایک کی پھٹری، ایک کی تاشپوشی صحیح طریقے سے ہو رہی، ہونے دو. اور جو تم گند جو مچاتے کرتے، خیر اب تم تو کل سے تو غائبش ہو گئے، تم تو غائبش ہو گئے، تم تو تاڑی پار ہو گئے، تم تو جا کے چھپ گئے تم گٹر میں. وہ چھپ جاؤ اچھا ہے، لیکن بڑے بڑے باتیں کریں گے تو بہت مار کھاؤ گے، بہت مار کھاؤ گے. ساودھان ہو جا، سنبھل جا، سدھر جا. لڈو یادو ہو یا کالو سنگھ ہو، کچھ بھی ہو، تم لوگوں کی جنپت کا انڈا، تمہاری جنپت کا انڈا. اس لیے تمہاری اوقات ڈاویں پوں کی جوتی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ہمارے تلنگانہ کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری پولیس کیا کام کر سکتی ہے، آنکھوں سے دیکھ لیے تم لوگ، آنکھوں سے دیکھ لیے تم لوگ. اور پھر دہرانے پہ مجبور مت کرو. ہماری پولیس کو بہت کام آ رہتے، اس کو بہت مصروف رہتی، کیونکہ ہمارے دیش، ہمارے بھارت اور ہمارے انڈیا کی نمبر 1 پولیس ہے تلنگانہ پولیس. ہماری حیدرآباد کی پولیس بھارت کی نمبر 1 پولیس ہے، جو ساری دنیا ان کی واہواہی کر رہی، ان کو سلام کر رہی. تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. اگرچہ گندگی مچاؤ گے اور گندگی پھیلانے کی کوشش کریں گے تلنگانہ میں یا حیدرآباد میں، تو تمہارے بونتے گرم ہو جائیں گے، تمہارے بونتے گرم ہو جائیں گے، سمجھے نا. کھال نکال دیتی ہماری پولیس. اور مسلے تو کیسا کستی معلوم ہے، کسالی سو تم، خیر رات دن لیتے رہتے، بلال لیتے رہتے تم، لیکن یہ مسلوں کو مرچیاں بہت لگا رہے ہیں لوگ، سمجھے. پھر پکوں میں جلن بھی، تو پھر نہیں بولنا، پھر پہلے نہیں بولے تھے بول گئے. اس لیے ساودھان ہو جاؤ، سدھر جاؤ. تمہاری جنپت کا انڈا، تمہاری کیا سمجھے بھی رے، باپ کا راج ہے، سمجھے کیا سمجھے بھائی، کیا اوقات ہے رے تمہاری، جو ہمارے حیدرآباد کی تہذیب کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے حیدرآباد کی تہذیب کو خراب کر رہے ہیں. اور جو ماحول جو ہم بھائی چارگی سے رہتے، اس بھائی چارگی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں. بڑی مار کھائیں گے. تمہاری جنپت کا انڈا تمہاری لگی رے لگی، گھب بول کے لگی. اور کیسا لگی، اب تم لوگ بہتر جانتے رہی، بڑی خطرناک لگی. تمہارے ہوش و حواس ختم ہو چکے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے. اس کے ذمہ دار
تم ہی سے. ہم کو تو معلوم تھا ایک دن یہی ہونا ہے. اوقات کا پتہ چل گیا. اوقات سے بہت بڑھ گئے تھے تم لوگ. اپنی اوقات، اپنا وجود، اپنی پہچان بھول گئے تھے تم. اسی لیے تمہاری اوقات بھی دکھائی گئی، تمہارا وجود بھی دکھایا گیا، تمہاری حیثیت بھی دکھائی گئی. ابھی تو یہ شروعات ہے. پوروں کو ایسے جو گند مچانے کی کوشش کرے گا سب کا یہ حال ہوگا. سب کو اسی طریقے سے روندا جائے گا جو کالے لنڈو کو روندا گیا. اور جو اس کی دم پہ پاؤں رکھے، تمہاری دم پہ پاؤں رکھنے ٹائم بھی نہیں لگتا. تمہاری دم پہ پاؤں رکھنے ٹائم بھی نہیں لگتا. وہ ایک ایم ایل اے ہے تو اس کی حالت کر دی ہماری پولیس. وہ ایک ایم ایل اے رہتے ہوئے بجھا دیے اس کو، اس کی اوقات اس کو دکھا دیے. تو تمہاری کیا ہے؟ اور بیوڑے پاکیٹ سالے، بیوڑے گندے مار لیے، گڑمبا مار لے کے جو چاہے بک لیے، جو چاہے بول لیے، چل جاتا. سمجھ رہے؟ نہیں چلتا. سمجھیے، سدھر جاؤ نہیں تو گزر جاؤ. تمہاری جن پت کا انڈا تمہاری اتنی گندگی پھیلائی تھی، صحیح نکل گئی. ابھی مستی صحیح ٹوٹ گئی. یا اللہ عزیز دوستو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.